السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ 23، 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو انعامات، اعزازات، فتوحات اور پھر آنے والے دور کی ترقیات عطا فرمائیں، ان کے حوالے سے ذکر ہوا اور ابھی یہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ وقتی طور پر یہ پریشانی ضرور آئی ہے کہ عمرے کی نیت سے آئے تھے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی واپس جانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت ہوئی، بیعت رضوان، اگرچہ عنوان تو اس کا شہادت عثمان کی خبر تھی، لیکن جو ولولہ، جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود ہے جہاد کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے، کہ اللہ کا گھر آزاد ہو جائے اور یہ قومی انقلاب آگے بڑھے، وہ جذبہ وہاں قابل دید ہے۔ جس طرح بیعت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس منظر نامے کے حوالے سے ایک ہی جملہ ارشاد فرما کر سرپرستی فرما دی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ جتنے بھی مومنین ہیں ان سے اللہ راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے عزیزو، سچی جماعتیں جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہیں، اللہ اسی طرح ان کی مدد فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو سچی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ لیڈر اور سرپرست ہیں، قائد ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت تک آنے والے دور کے لیے جب بھی ایسی سچی جماعتیں جو اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گی، جد و جہد کریں گی، اللہ ضرور ان کو غالب کریں گے۔ اور اگر کسی ظالمانہ نظام سے کمپرومائز کر کے، سمجھوتا کر کے ہم سچی جماعت ہونے کا دعویٰ کریں، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو جاری ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس سسٹم سے کمپرومائز کرتے ہیں وہ برات کا اعلان فرمایا ہے، ان کو منافقین قرار دے دیا ہے۔
آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت انہی مصلحتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں جو صلح کے لیے مصلحتیں تھیں، لیکن آیت مقدسہ نمبر 23 میں اللہ نے ایک اعلان فرما دیا، سنت اللہ التی، اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، عادت مبارک ہے، قد خلت من قبل، جو شروع سے چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سچی جماعتوں کو غالب کریں گے، اللہ حق کو غالب کریں گے۔ حق مغلوب نہیں ہوتا، وقتی طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے جب ظلم کا نظام ہوگا، کفر اور شرک کا نظام ہوگا، جھوٹ کا نظام ہوگا تو اس کے اثرات تو موجود ہیں، برائی کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اللہ رب العزت کا دین وہ ختم ہو چکا ہے، حق ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، وقتی طور پر وہ ٹائم مارک کرتا ہے۔ اللہ کی سچی جماعتیں اس وقت کا انتظار کرتی ہیں کہ جب موقع ملے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، انسانیت کو غلامی سے نکالنے کے لیے، ظلم کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اور اللہ کی جو طریقہ کار ہے، عادت ہے، وہ کیا ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اس سے پہلے بھی ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں کو غالب کیا، اور ایک وقت تک تو ایسا تھا جب ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو، سچی جماعتوں کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو طریقہ ہے، سنت ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، ہمارا یقین رہنا چاہیے، ہماری جد و جہد رہنی چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر جنگ نہیں ہونے دی، بلکہ کفار کو بھی روک دیا، اور وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ اللہ نے دونوں طرف سے جو حکمت وہاں پر سمجھائی، جو ماحول پیدا کیا، وہ جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ یہ ظالم شرارتی ایک دستے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ، شہید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک صحابی کو شہید بھی کر دیتے ہیں، جھڑپ بھی ہوتی ہے، لیکن پکڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو چھوڑ دیا۔ اس حکمت سے، چھوڑنے کی حکمت سے تاثر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح انسان ہے۔ جو فاتح قوم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، وہ بلا وجہ جنگیں نہیں کرتی۔ اگر دشمن کی طرف سے کوئی شرارت آ بھی جائے تو حکمت سے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسے موقع پر اس دستے کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر جنگی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، پھر جو نتائج ہیں وہ صلح کے نہ آتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جھڑپ ہوئی ببطن مکہ تھا،
مکہ شہر کے درمیان میں، کیونکہ حدیبیہ تو قریب ہے، اتنا دور تو نہیں ہے، وہ مکہ کے اندر ہی ہے تقریباً. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ وہ جو دستہ تھا وہ شرارتی لوگ تھے، ٹولی تھی ایک، ان پر قبضہ بھی ہو گیا. اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو دیکھتے ہیں. یہ سارا منظرنامہ جتنا ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہی ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دور کی پلاننگ کی جائے. جیسے پہلے بھی عرض کیا ہم نے کہ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے، فتوحات کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. ہم الذین کفروا، اللہ رب العزت کافروں کے بارے میں جن کے ساتھ جنگ ضروری ہے ان کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ یقیناً یہ بڑے سخت کافر ہیں، بڑے ظالم ہیں. لیکن آپ ایک طرف ان کا ظلم، ایک طرف مکہ المکرمہ پر ان کی سرداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا، عمرے سے روکنا، زیادتی کرنا ایک طرف وہ ہے، لیکن دوسری طرف حکمت، مصلحت، آنے والے دور کی بصیرت، آنے والے دور کی ترقیات وہ ساری موجود ہیں. اسی لیے ایسے حالات کے اندر صلح کرنا غور و فکر کی ضرورت ہے. ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے بصیرت، اعلیٰ شعور، اعلیٰ حکمت، اس کو پیش نظر رکھنے کی ترغیب فرمائی ہے. ہم الذین کفروا، یقیناً یہ بڑے کافر لوگ ہیں. ایک بات دوسری، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا. ایک تو پکے کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں. دوسری زیادتی کیا کی کہ عمرے سے روک رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر جانے سے کون روک سکتا ہے. لیکن صحابہ کرام کو روک دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو روک دیا گیا. پھر تیسری بات، والہدی معکوفا، اور وہ ہدی، جانور جو عمرے کے لیے ساتھ لائے ہوئے ہیں، معکوفا، ان کو روک دیا گیا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچ نہ سکے، اللہ کے گھر تک نہ پہنچ سکے. عمرے کے لیے جو جانور ہیں قربانی کے لیے، وہ تو اللہ کے گھر جانے تھے اور جا کر ان کو ذبح کرنا تھا. لیکن تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جانوروں کو روک دیا جائے. وہ تو متبرک ہوتے ہیں، بڑے معزز ہوتے ہیں. تو سچی جماعت حزب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا، ان کے جانوروں کو روک دیا گیا. انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو جاری ہے، اگلے درس میں مکمل کریں گے. بڑی اہم گفتگو ہے، ترتیب سے میرے عزیزو توجہ سے سنتے رہیے. اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اعلیٰ حکمت اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.